اینڈ ویلکم بیک. آج نا ہم کھانے پینے کی ذکر کر رہے ہیں آج, کیونکہ خاص طور پہ سلما نے میری فرمائش پہ بنائے ہیں کاٹھیا واڑی چھولے. تو میں ان کو جو نا, اب میں نے فرمائشوں کی لسٹ, اس کا جو نا ایک خزانہ تھا, ایک بند تھا جو بندھا ہوا تھا, وہ اب ٹوٹ چکا ہے اور اب فرمائشیں ہی فرمائشیں آ رہی ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ سب سے پہلے تو یہ جو آپ نے ابھی مجھے گلقند والا گلاب پیڑا کہا ہے نا, میں آپ کو پتہ ہے, میں اپنا ایک قصہ آپ کو بتاتی ہوں. میں گئی اسی طرح بڑی رات تھی, تو عید سے پہلے والا رش تھا مٹھائی کی دکان پہ کسرے شیری پہ. تو وہاں پہ نا سارے, اب میں اتنا ریگولر جاتی ہوں سلما جی کہ وہ انہوں نے بھی نا مجھے اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا. اس رش کے باوجود ایسا راستہ کھلا اور انہوں نے کہا ہاں جی آپ کو کیا چاہیے. تو وہاں پہ اتنے گاہک جو بیچارے غصے میں بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے یہ جن ہے, ان کو کیوں پہلے سرو کیا جا رہا ہے, ہم نے تو سنا جن مٹھائی کھاتے ہیں, ان کا بہت بڑا سا آرڈر ہے اور آپ نے پرائیورٹی بھی ان کو ویسی دی ہے. تو میں اپنے وہ جناتی کیفیت جو ہے نا وہ مٹھائی کی طرف میں آپ سے بعد میں بتاؤں گی. پہلے بتائیں ڈشز ریڈی ہیں؟ بالکل ریڈی ہیں جی. آپ دیکھ لیں شیپرڈ پائی ریڈی ہے, ہماری گاجر کی کھیر ریڈی ہے. اس کے ساتھ شیپرڈ پائی کے ساتھ پتہ نہیں کیوں میں ہمیشہ سٹر فرائیڈ نوڈل ضرور بناتی ہوں, تو وہ بھی آپ کے لیے ریڈی ہے. بالکل میں نے گھر والی بات کی ہے, اور میں نے ایک کوشش کی ہے, کاٹھیا واڑی میمنی پنجابی چھولے مکس کیے ہیں, کیونکہ جینیٹک کاکٹیل چھولے ہیں یہ. سدرا کہتی ہے کڑی کی طرح, میں نے فٹافٹ کڑی بھی بنائی ہے. تو لیٹس سی سدرا کو کیسے لگتے ہیں. بٹ بالکل اچھا, آپ کو بتا دیں اس میں فرق کیا ہوتا ہے. ویسے ہم لوگ تو چھولے کی ہر قسم کو کھا لیتے ہیں, کالے چھولے ہوں, سفید چھولے ہوں. اس میں مزیدار بات یہ ہوتی ہے کہ یہ گرم گرم سرو ہوتے ہیں, اور آپ کو واقعی تو ونٹرز میں کھائیں تو بہت مزہ آتا ہے. اس کی کڑی گرم ہوتی ہے جو ہلکی ہلکی کوسی کوسی گرم ہو رہی ہوتی ہے, اور اس کا ایک ڈالپ اوپر سے ڈلتا ہے, باقی کھٹاس بھی ہے, چنے بھی ہیں. اور دیکھیں بتاتے بتاتے میرے منہ میں پانی آ گیا. نہیں میں نے دیکھیں آپ کے لیے کڑی بنائی زبردست, ٹھیک ہے. اور لیکن اس کے ساتھ کوئی ہیوی ڈرنک مت لیجیے گا. ڈرنک کے لیے پاکولا دودھ بہترین ہے, ہر طرح کے فلیور میں دستیاب ہے. اور میں پھر بار بار کہہ رہی ہوں یہ دودھ ہے. جو لوگ کہتے ہیں یہ دودھ نہیں ہے, نہیں جی, یہ فلیورڈ ملک ہے. ملک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, اور پاکولا والوں نے بہت ہی مزیدار فلیور رکھے ہیں. اگر میں اس کے ساتھ لوں تو میں کیا میں اسٹرابیری. اچھا بتائیں, آپ نے بالکل صحیح بات کی سلما, کہ لفظوں سے کھیلا جاتا ہے تاکہ آپ غلط بھی نہیں ہیں, لیکن آپ ایک شبہ دے رہے ہیں, ایک لوگوں کو مس لیڈ کر رہے ہیں ایک طرح سے. آپ کئی یہ بالکل انہوں نے بات صحیح کی کہ جو فلیورڈ ملک ہوتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے فلیورڈ ملک ڈرنک. جب ملک ڈرنک لکھا آ جائے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جی کچھ پروپورشن 10% 12% اس میں دودھ ڈالا ہے, لیکن ہم نے ایک ڈرنک بنا دی ہے. لیکن یہ 100% ملک ہے, رائٹ, اور یہ لکھا جاتا ہے اور بتایا بھی جاتا ہے. ہم پی کے بھی بتا سکتے ہیں یہ دودھ ہے, 100% دودھ ہے, لیکن بس فلیورز ایڈ کیے گئے تاکہ جو لوگ نہیں پیتے اسٹریٹ دودھ, اور ویسے بھی کنوینئنٹ ہے, آپ نے ڈبہ کھولا اور پی لیا. ڈبے لگا دیں فریزر کے اندر, ٹھنڈے ٹھار, کوئی بنانے کی ضرورت نہیں ہے, اور افطار کا ڈرنک بالکل ریڈی ہے. زبردست جی. اور یہ اس کے علاوہ لذیذہ کی گاجر کھیر بھی موجود ہے. ہم واپس بھی آئیں گے, ان سے ٹپس بھی لیتے رہیں گے. مزید اگر آپ نے کچھ بھی جاننا ہے, آپ مجھے کویسچنس بھیجیں سوشل میڈیا پہ. ریسیپی کارڈ آپ دیکھ چکے ہیں, لیکن کوئی اونچ نیچ, کوئی زیر زبر, کوئی مزید آپ اس کے بارے میں جاننا چاہیں تو سوال بھیجیے سلما کے لیے. آئی ول ڈیفینیٹلی ڈائریکٹ ہر وے. لیکن جو میں نے آپ سے کہا تھا بریک پہ جانے سے پہلے, ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سوال طاق رات کے حوالے سے میرے پاس آیا, جو میں پھر سوچنے بیٹھی تو میں نے کہا میرا بھی یہی سوال ہے. بچپن میں بھی ہم یہ سوال کرتے تھے, اور سوال کچھ یوں ہے کہ جس طرح آج الحمدللہ پاکستان میں 23واں روزہ ہے, لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں دوسرے بہت سارے ممالک جہاں پہ چاند پہلے نظر آ گیا تھا, وہاں پہ 24واں روزہ ہے. اب جب ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں اور طاق رات کو, لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یقیناً جو طاق رات پاکستان میں ہے وہ کسی اور ملک میں, اگر آپ کینیڈا میں, لنڈن میں روزے رکھ رہے ہیں تو وہ آلٹرنیٹ پڑے گی. تو علامہ صاحب ایک بڑا لاجیکل سوال آ رہا ہے کہ کیا پھر اس کا مطلب ہے کہ سال میں 2 طاق راتیں یعنی 2 لیلۃ القدر ہیں, کیونکہ الگ الگ کیلنڈرز فالو ہو رہے ہیں, اور اللہ کی قدرت ہے وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن وضاحت لوگ اس میں یہ چاہ رہے ہیں, یا ہم 10 کے دن 10 کے 10 عبادتیں کریں تاکہ کوئی بھی شبہ کی گنجائش نہ رہے اور ہمیں لیلۃ القدر مل جائے. نہیں, جب وہ 10 کے دن تو آپ عبادت کر لیں, اس میں کوئی حج نہیں ہے, لیکن یہ بڑی کریمی ہے پروردگار عالم کی کہ اس نے ہر آدمی کو, ہر طبقے کو, ہر ملک کو اس کے حساب سے چیزیں عنایت کی ہیں. اچھا, میں یہاں پر صرف ایک سوال کروں گا اور آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا. جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس آج 23واں روزہ ہے اور امریکہ میں 24واں روزہ ہے, تو انہوں نے چاند دیکھ کے روزہ رکھا ہے ہم سے ایک دن پہلے, جی ہم نے ایک دن بعد, مثال کے طور پر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا رمضان ایک دن پہلے سے چل رہا ہے, اور ہمارا ایک دن بعد چل رہا ہے. تو ہمارے اعتبار سے ہماری شب قدر آئے گی, ان کے اعتبار سے ان کی شب قدر آئے گی. جس طرح سے رمضان ہمارے اعتبار سے ہمارا آیا ہے اور ان کے اعتبار سے ان کا آیا ہے, اسی اعتبار سے ان کا, ہمارے اور ان کی شب قدر بھی آئے گی. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ وہ ہم اسے کنسیڈر کریں وہاں سے, ہم اسے کنسیڈر کریں گے یہاں سے.
اپنے ملک سے, اپنی زمین سے, کہ جہاں سے چاند نظر آیا تھا اس کے حساب سے طاقرات کون سی ہے, ان طاقراتوں میں سے وہ بنے گا, چاہے وہ امریکہ کا ہو, چاہے وہ ایران کا ہو, چاہے سعودی عرب کا ہو, چاہے پاکستان کا. صحیح. فرحانہ آپا, آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی؟ طاقرات ہماری آڈ اور ایون کا فرق ہے نا, ان کا آڈ اور ایون ہم سے میچ نہیں کر رہا, تو پھر کس کو ملے؟ نے بہت اچھے سے جواب دے دیا اور یہی مکمل اور صحیح جواب ہے. بالکل اس طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے, جیسے نمازوں کا ایک سلسلہ ہے نا کہ ہم کہتے ہیں یہاں فجر کی اذان ہو رہی ہے, کسی اور ملک میں مغرب کی اذان ہو رہی ہے, ایک فرق ہو رہا ہے نا, تو کہیں پہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے سے ٹائم آگے پیچھے ہو رہا ہے. لیکن اذان کا سلسلہ ایسا ہے کہ ایک ملک میں ہوئی, اس کے تھوڑی دیر بعد دوسرے ملک میں ہوئی, پھر تیسرے ملک میں ہوئی, وہ پورا ایک سرکل چل رہا ہوتا ہے اذان کا نا. تو اسی طرح سے رمضان المبارک میں یہ سرکل چل رہا ہے اللہ کی رحمتوں کا, اور کہتے ہیں نا کہ اللہ کی رحمتوں کا سیلاب آیا ہوا ہے جو کہ ہمارے گناہوں کو بہا کے لے جا رہا ہے. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ یہ اٹھانا ہے کہ اپنے توبہ اور استغفار کی بات کرنی ہے. اس سے پہلے بھی آپ کہہ رہی تھی کہ ہمیں اس مہینے میں یا اس عشرے میں زیادہ کیا پڑھنا چاہیے. تو حدیث پاک ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں کی کثرت کرو اس مہینے میں. ایک تو کلمہ طیبہ بہت زیادہ کثرت سے پڑھو, توبہ اور استغفار کرو, اس کے علاوہ جنت کا سوال اللہ تعالیٰ سے بار بار کرو, اور دوزخ سے نجات مانگو. تو یہ 4 چیزوں کی کثرت ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل رکھنی ہے. اور باقی یہ کہ ذکر وغیرہ میں جیسے ہم کلمہ طیبہ پڑھتے رہتے ہیں, اس کی بے انتہا فضیلت ہے, وہ پڑھتے رہیں. جو ہمیں ان طاقراتوں کے حوالے سے عبادتیں بتائی گئی ہیں اس میں بھی قرآن کریم زیادہ پڑھیں, اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اور اگر آپ نے شروع کیا ہوا ہے شروع رمضان سے, تو اس کو کوشش کریں کہ وہ مکمل ہو جائے, تو وہ زیادہ بہتر ہے. فرحانہ آپا, بڑے انٹرسٹنگ میرے پاس سوالات آئے ہوئے ہیں, آپ نے واضح کیا تو ایک سوال اسی میں ایڈ کرتے ہیں. یہ آیا ہے جی فرا کے پاس سے آیا ہے, جو لاہور سے پوچھتی ہیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے شکر کریں, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لائیں, صبر مانگیں, اس کے علاوہ جو آپ کے حق میں بہتر ہے وہ مانگیں. لیکن اگر پرٹیکولرلی کوئی شخص دولت اور شہرت مانگنا چاہے تو کیا ایسا مانگنا خدا سے غلط ہے؟ کیونکہ عام طور پہ جب لوگوں سے رجوع کرتے ہیں, بزرگوں سے پوچھتے ہیں, والدین سے کہتے ہیں, تو اس بات پہ بڑی ڈانٹ پڑتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی, کچھ اللہ سے کچھ اور مانگیں. تو یہ سوال آیا ہے, اب آپ اس کا جواب دیں. نہیں, اللہ سے ظاہر ہے کہ جو بھی مانگنا ہے مانگیں گے تو اسی سے, صحیح. اور جو ہماری ضرورت ہے وہ مانگیں گے, جو خواہش ہے وہ مانگیں گے. اس میں بہترین طریقہ 2 طریقے ہیں دعا مانگنے کے. ایک تو یہ کہ پروردگار اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے عطا فرما, اور اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو مجھے صبر عطا فرما. یہ عوام الناس اگر اس طرح سے دعا مانگیں گے تو اللہ اگر وہ آپ کے حق میں بہتر سمجھتا ہے. علامہ صاحب جی مکمل کر دوں. اور اگر اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ چاہتے ہی ہیں کہ مجھے ملے, تو آپ یہ کہیں کہ یہ اب آپ کی اللہ کی قربت اور آپ کی اللہ کی اس پر ہے, تعلق پر ہے کہ پروردگار اس کو میرے حق میں بہتر بنا کے دے. اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو مالک تو بہتر بنا کے دے اس کو میرے حق میں. وہ دولت ہو, وہ شہرت ہو. شہرت اور دولت اصل میں, شہرت جو ہے نا وہ بڑی ایک نیگیٹو چیز ہے. یہ پھر کبھی موضوع رہے گا تو اس پہ گفتگو کریں گے کہ یہ شہرت کیوں نیگیٹو چیز ہے. اچھا, یہیں پہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے فرحانہ آپا. جو میں سوال کو سمجھ پائی ہوں نا, مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب ہم دنیاوی چیزیں دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو اس ہیومن ایکسپیرینس کے لیے, ورنہ وہی بات جیسے کہی جاتی ہے کہ اس کی عبادت کے لیے, اس کی پیروی کے لیے فرشتے کم نہیں تھے. اس ہیومن ایکسپیرینس میں انسان کو بے شک آپ لاکھ کہیں کہ یہ مادی چیزیں ہیں, لیکن یہ اپنی طرف کھینچتی ہیں. دنیا میں کامیابی کا ایک اپنا پیمانہ ہے. تو اگر کسی کا دل راغب ہوتا ہے کہ جی میرے پاس اللہ نے مجھے 2 گاڑیاں دی ہیں, میں 4 کرنا چاہتا ہوں, تو کیا ایسا مانگنا, ایسا تصور کرنا یا اللہ سے دعا گو ہونا غلط ہے؟ کیونکہ ہم اکثر جیسے ہم بیٹھتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم جنت کا سوال کریں, ہم استغفار کا سوال کریں, ہم رحمتوں کا سوال کریں. لیکن اگر کسی کو 2 کے بجائے 5 گاڑیاں ملتی ہیں تو اللہ کی رحمت ہے نا اس کے لیے. بے شک رحمت ہے, اور وہ مانگ سکتا ہے, اس میں منع نہیں ہے کہ اگر آپ کو دولت کی خواہش ہے اور آپ اس کے لیے جائز کوشش بھی کر رہے ہیں, آپ رزق حلال سے 1 کے بجائے 2 گاڑیاں بنا لیتے ہیں, آپ رزق حلال سے 20 گاڑیاں بنا لیتے ہیں, اس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی منادی نہیں کی ہے. اور شہرت کی جو بات ہے اس کے بجائے اللہ تعالیٰ سے عزت کا سوال کریں کہ پروردگار مجھے دونوں جہانوں میں عزت عطا کر اور ذلت سے اور رسوائی سے بچا. یہ دعا جو ہے یہ زیادہ اہم ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کریں, کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ وہ دعا جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے وہ عافیت کی دعا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو لیکن عافیت مانگو. اب ہم جب عافیت کہتے ہیں تو اس میں وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جس کی ہم خواہش کر رہے ہوتے ہیں.
عافیت کا صرف مطلب وہ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے کہ ہمیں تو اپنی پناہ میں لے لے، صرف ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ کا فضل بھی شامل ہو جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں نواز سکتا ہے وہ نواز دے، اور پھر یہ مانگیں کہ جو بھلائیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگی وہ تمام بھلائیاں ہمیں عطا کر، اور وہ تمام برائیاں، وہ خامیاں جن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی، ہم بھی ان سے پناہ مانگتے ہیں، ہمیں وہ پناہ بھی عطا کر۔ تو عافیت مانگیں، اس کا فضل مانگیں، آپ جتنی مرضی دولت مانگیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع نہیں کیا، وہ عطا کرنے والا ہے، لیکن آپ یہ مانگیں کہ پروردگار میری یہ خواہش ہے مجھے رزق حلال بے شمار عطا کر، بے شک، اور پھر اس رزق حلال کو جو اس کی تقسیم کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا ہے اس پر بھی عمل کریں کہ اس میں سے کس طرح سے زکوٰۃ کیسے دینی ہے، کیونکہ جب آپ اس میں سے زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو گویا پھر اپنے اس جائز مال کو مزید آپ پاک اور صاف کر لیتے ہیں۔ اگر اس کے اکارڈنگ آپ کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ 120 گاڑیاں بنا لیں، سب ٹھیک ہے۔ ایک جواب اس کا میں ان کی تائید میں قرآن کے حوالے سے دے دوں کہ یہ مانگنا عہدہ، منصب، دولت یہ ناجائز نہیں بلکہ جائز ہے۔ سلیمان نبی کا واقعہ لکھا ہے کہ پروردگار مجھے وہ ملک عطا کر جو مجھ سے پہلے میں بات نہ کسی کو نہیں عطا کیا تھا، ملک یعنی دار حکومت۔ تو اگر یہ بات بری ہوتی، غلط ہوتی تو ایک نبی یہ سوال کبھی بھی نہ کرتا اور قرآن اسے مینشن نہ کرتا۔ بہت خوبصورت اور اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ جب انہوں نے یہ تمام چیزیں مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جب فرشتہ بھیجا تھا تو ان کو یہ تمام آفرز دی تھی کہ تمہیں دولت، شہرت اور عزت، علم کیا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ تمام چیزیں ان کی خواہش میں شامل ہیں، لیکن جب خاص طور سے سوال کیا گیا تو انہوں نے علم مانگا تھا، اور جب علم پہ اللہ رب العزت نے ان کو علم عطا کیا تو چونکہ انہوں نے ایک اچھا اور مناسب جواب دیا تھا تو اللہ رب العزت نے خوش ہو کر وہ تمام چیزیں ان کو عطا کر دیں جن کی خواہش تھی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ مجھے ایک ایسی سلطنت عطا کر جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہ کی ہو، تو بہت بڑی سلطنت ان کو اللہ رب العزت نے عطا کی تھی۔ تو یہ جو دولت اور مال و زر کے ساتھ ہمارا تھوڑا کنفیوژن ہے نا، وہ میرے خیال میں ہمیں اب آج کے حوالے سے ہی اگر بات کی جائے، اگر کووڈ ویکسین کا بھی ذکر اگر ہمارے پاس وسائل ہوں گے تو ہم لے پائیں گے، اور ہمارے سامنے کی سچویشن علامہ صاحب کہ کچھ مسلم ممالک ہیں ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل سے ان کو نوازا ہے کہ ود ان اے فیو ایئرز ان کی کایا پلٹ گئی ہے، لیکن عام طور پہ ایسا نظر آتا ہے کہ مسلمان ایک ڈبل فریکوینسی رکھتے ہیں، ایک ڈوئل فریکوینسی رکھتے ہیں مال و زر کی طرف کہ چاہیے بھی، لیکن پھر بظاہر ایسا لگتا ہے ان کو کہ وہ اچھے مسلمان نہیں ہوں گے اگر انہوں نے کھل کر اس بات کا اظہار کر دیا کہ میں مالدار ہونا چاہتا ہوں۔ میں بہت وضاحت سے فرحانہ نے بات کر دی کہ مانگنا برا نہیں ہے دولت کا، اور جتنی آپ دولت مانگیں اور اس کے جو جائز آپ کو اخراجات صرف بتائے گئے ہیں جو آپ کو دینے کے، زکوٰۃ یا خیرات یا جو وہ بھی اگر آپ کر دیں تو آپ کی دولت پاک ہے اور آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اگر آپ کے پاس دولت ایکسٹرا ہے اور اگر کوئی آپ کا مسلمان بھائی یا کوئی انسانیت کے حوالے سے ہی صحیح کسی کو اس کی ضرورت ہے اور اگر آپ اس کو نہیں وہاں پر صرف کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ نے جو اللہ نے آپ کو نعمت سے نوازا ہے اس نعمت کا آپ بہترین مصرف نہیں ادا کر رہے اور اس کے حق میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ یہاں میں آپ کو اس کے لیے قرآن کی آیت ہے کا چھوٹا سا ٹکڑا، پوری آیت تو نہیں میں پیش کر رہا۔ وَمَن رَزَّقْنَاهُ مِنْهُ، جس کو ہم نے رزق دیا، رزقاً حسنا، جسے ہم نے رزق حسن عطا کیا، فَهُوَ يُنْفِقُ سِرًّا وَجَهْرًا، وہ کبھی دکھا کے خرچ کرتا ہے، وہ کبھی چھپا کے خرچ کرتا ہے۔ تو جسے اللہ دے رہا ہے تو اس کی یہ امانت وہ کبھی دکھا کے خرچ کرے، کبھی چھپا کے خرچ کرے، یہ مراحل ہیں۔ اور اگر آپ نے خرچ نہیں کیا اور اسے چھپا کے رکھ ہی لیا صرف اپنے پاس تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ کی امانت میں کوتاہی کی۔ تو جن کے پاس موجود ہے وہ صرف کریں اگر آپ کر سکتے ہیں۔ جب رکھا ہوا آپ کے پاس فالتو رکھا ہوا ہے پیسہ تو خزانے میں پڑا ہوا ہے، کوئی آپ کو کچھ دے گا تو نہیں، اور دنیا سے جب آپ جائیں گے تو آپ اسے لے کے نہیں جائیں گے اور آپ کی اولاد نہ جانے اسے کہاں خرچ کریں۔ بالکل، اور یہ آپ واقعی صحیح کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی دولت ہے، شہرت ہے، لیکن جو زندگی کے حقائق ہیں وہ ہم سب نے فیس کرنا ہے، ریالٹی ہم سب کے سامنے ہے۔ آپ سے گفتگو کے دوران ایک بہت ہی تکلیف دہ افسوسناک خبر ہم تک پہنچ رہی ہے۔ بشریٰ انصاری جو کہ ملک کی مایہ ایکٹریس ہیں، ان کی بہن سنبل شاہد صاحبہ جن کے بارے میں ہم کافی عرصے سے سن رہے تھے، دعا گو تھے، وہ کینسر سے بھی جونچ رہی تھیں، کچھ کمپلیکیشنز مزید تھیں اور وہ کافی عرصے سے آئی سی یو میں تھیں۔ اب رضائے خدا سے وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئی ہیں۔ یہ ان کے انتقال کی خبر ابھی ابھی آئی ہے ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے پورے اہل و عیال کو بشریٰ انصاری صاحبہ کے ساتھ ہماری ہمدردی ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت میں ان کو صبر عطا کرے۔ ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں۔ اس سے اس نوٹ پہ آگے لے کے چلنا، کیونکہ واقعی ایک ایموشن سے دوسرے ایموشن میں بندہ جا رہا ہوتا ہے، لیکن ایک اور سوال، ایک چھوٹا
چھوٹا سا سوال اس سے پہلے کہ میں بریک کی طرف بڑھوں. علامہ صاحب یہ پوچھا یہ جا رہا ہے کہ اگر آپ کراچی سے مثال کے طور پہ اسلام آباد سفر کر رہے ہیں, کراچی میں آپ نے روزہ رکھ لیا, آپ جو افطار کریں وہ کراچی کے حساب سے کریں یا اپنی منزل پہ پہنچ کر منزل کے اعتبار سے وہاں پہ افطار کا وقت ہو جائے تو روزہ افطار کیا جائے؟ اس میں میں دو حصے اس کے کروں گا. ایک تو یہ کہ اپنی فقہ کے اعتبار سے ایک چیز یہ بتا دوں کہ ہماری ہاں اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ مجھے آج اسلام آباد جانا ہے اور صبح جانا ہے جی 12 بجے سے پہلے, تو پھر آپ روزہ نہیں رکھیں. صحیح. لیکن اگر آپ نے عصر کے بعد 2 بجے کے بعد 3 بجے کے بعد سفر کرنا ہے اور آپ نے روزہ رکھا ہے تو آپ پھر سفر کر سکتے ہیں. صحیح. ایک بات تو یہ ہوگی. اور یہ دونوں ہر مطلب فقہ کے اعتبار سے یہ ہے کہ جہاں آپ موجود ہیں جی. آپ نے روزہ وہاں کے اعتبار سے کھولنا ہے, جہاں سے آپ چلے تھے وہاں کے اعتبار سے نہیں. بالکل یعنی آپ صحیح. کراچی سے اسلام آباد گئے تو پھر جو اسلام آباد میں روزہ افطار کا ٹائم لیکن ہوگا. اگر آپ ٹائم لائن کے اگینسٹ ٹریول کر رہے ہیں تب کیا کریں؟ مثال کے طور پہ آپ کراچی میں روزہ رکھا ہے آپ نے اور آپ لانگ ہال میں جا رہے ہیں اور آپ وہ سورج کے مترادف سفر کر رہے ہیں. جیسے یہاں سے ہم دبئی جاتے ہیں تو 1 گھنٹہ وہی ٹائم, وہاں بھی اسی ٹائم کے اعتبار سے آپ. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. فرحانہ آپا, یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ ٹو دس؟ نہیں بالکل صحیح ہے, اسی طرح سے ہوگا. جی. اور اس میں ایک چھوٹ یہ بھی ہے کہ اگر آپ سفر میں سمجھتے ہیں کہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے یا کوئی پرابلم ہے تو آپ کو چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ روزہ آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں اس دن کا سفر کی وجہ سے, اور اس کو پھر بعد میں پورا کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. تو سفر کی حالت میں یہ آپ کو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رعایت ہے, آسانی آپ کے لیے. جس طرح نماز کی بھی بات کی جائے تو کئی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ قصر نماز کا زیادہ ثواب ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہولت ہے جس کو ہم ہم اکثر کہتے ہیں کہ بھئی اب کھڑے ہو گئے تو پوری نماز پڑھ لیں, لیکن اگر آپ سفر کی حالت میں اور آپ قصر نماز پڑھتے ہیں تو اس کا آپ کو زیادہ ثواب ہے. ہمیں بڑھنا ہے ایک بریک کی طرف, لیکن فائزہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سے فاریہ میں ریکویسٹ کروں گی کہ ایک اور خوبصورت سی نعت ہمیں سنائیں, اس کے ساتھ ہم بریک کی طرف. جی جناب عالی, ویلکم بیک. ذرا جلدی سے آپ کو بتا دیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایزی کلر اور یہ خوبصورت سے گفٹ ہیمپرز انہوں نے ہمیں بھیجے ہیں جو ہمارے مہمانوں کے ساتھ جائیں گے. اس میں 1 کلر 1 نیشن ان کا پیغام ہے. تو جی کلر اور کلر ڈیولپر موجود ہے, اس کے علاوہ ہیئر سیرم ہے اور یہ ایک ہیئر ماسک بھی اس میں انٹینسو ریپیئر ماسک موجود ہے بیکاز یقیناً ہم بہت زیادہ اس وقت, کون سا کیمرہ مجھے کور کر رہا ہے, یہ کور کر رہا ہے جی, میں آپ کو دکھا دوں. تو یہ ہمارے مہمانوں کے ساتھ جائیں گے. تھینک یو سو مچ جی. ایزی کلر کا پیغام ہے 1 کلر 1 نیشن. اس کے علاوہ دراز, آپ کو ایک دفعہ پھر موقع دے دیتے ہیں جلدی سے, دراز 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 زوم ان کر کے دراز کا ذرا کوڈ دکھا دیں, بلکہ یہاں جب پہ دکھاتے ہیں آپ کو اور میں ادھر دیکھتی ہوں. آپ ڈیٹیل اس کی بنا لیں, اس کے اندر ذرا بتائیں, یہ ذرا جلدی سے اسکرین شاٹ لے لیں. اور اس اسکرین شاٹ سے ہوگا یہ کہ آپ کو مل سکتا ہے 1000 روپے تک کی چھوٹ اپنی دراز کی نیکسٹ شاپنگ پہ. چاہے سامان ہو, گھر کا گروسریز ہو, کوئی فرنیچر ہو, آپ منگا سکتے ہیں. آپ کو اس مشکل وقت میں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے بھی 8 مئی کے بعد لاک ڈاؤن ہوگا تو زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں. یہ عید تھوڑی مختلف, تھوڑی منفرد ہوگی, بٹ میک شیور دیٹ یو میک دا موسٹ آف اٹ. فرحانہ آپا اور علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. زہیر صاحب کچھ کہنا چاہیں گے لوگوں کو, کیونکہ ابھی بھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ سجیشن نہیں ہے, یہ احتیاط نہیں, یہ چیلنج ہے, یہ ڈیئر دے دی ہے کسی نے کہ بھئی باہر نہیں جانا, تو کہتے ہیں لو اب ہونے, میں ابھی کر کے دکھاتا ہوں. ہمارے یہ ایٹیٹیوڈ کب ختم ہوگا؟ یہ کب ختم ہوگا لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی مشورہ دیں ان کو. ہاں, اصل میں ہمارے ہاں چونکہ سسٹم کچھ ایسا چلتا ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں, کچھ چیزیں بنا کے پیش کی جاتی ہیں. صحیح. تو اب عوام اتنی باشعور ہو گئی, وہ کہتی ہے کہ ہر چیز کو کہتی ہے یہ بھی بنا ہی کے پیش کی گئی ہوگی, یہ اتنی ہے نہیں. بیماری جو کچھ کووڈ ہے اس کی جو پیچھے مسائل ہیں, میں اس پر نہیں تفصیلی گفتگو کرنا چاہتا کہ کہاں سے آیا اور کیوں آئے, لیکن بہرحال بیماری تو ہے. بالکل. اچھا علامہ صاحب, کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے, فرحانہ آپا نے لاسٹ ٹائم ایک نسخہ جو کہ روایت ہے مولانا تقی عثمانی صاحب سے, ان کا ذکر کیا. آپ سے بھی کل گفتگو ہو رہی تھی, کوئی طریقہ اپنے بچاؤ کا, اپنی احتیاط کا جس کے لیے اللہ سے رجوع کی جائے, کوئی خاص وظیفہ, کوئی دعا؟ دیکھیے سب سے آسان اور سب سے یعنی ایزی جو نسخہ ہے وہ سرکار ختمی مرتبت نے 1400 سال پہلے اس بیماری کے حوالے سے بتا دیا. جی. مستدرک حاکم بہت معتبر ترین کتاب ہے, اور اس کی جلد 2 میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ سرکار ختمی مرتبت بیٹھے ہوئے تھے اور اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, یہ آپ جو قرب قیامت کے حالات بیان کرتے ہیں کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا, یہ آفت اور یہ مصیبت اور یہ, تو دل دہل جاتا ہے, دل گھبراتا ہے کہ کیا ہوگا, اور اگر ہم ایسے موقع پر ہوں تو پھر ہم اس کے لیے کیا کریں, کیسے اس سے نجات پائیں.
تو سرکار ختم مرتبہ نے فرمایا کہ مجھ پر اور میری آل پر کثرت سے درود بھیجیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ جو طلب رحمت ہے، درود کی تشریح ہے اصل میں کافی ہے، یہ طلب رحمت ہے بواسطہ محمد مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ. سبحان اللہ. تو کچھ آ جاتا ہے. جی. یہ کتنا آسان ہے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، کوئی تعداد معین نہیں ہے کہ جی اتنی ہی پڑھنی ہے تو ہوگا ورنہ مکمل نہیں ہوگا. آپ پڑھتے رہیں، جتنا آپ پڑھتے رہیں گے یہ کبھی بھی آپ کو بلیات و آفات یہ آپ کو متاثر نہیں کر سکے گی. بہت ہی خوبصورت بات، اور یقیناً یہ ایک ایسی روایت ہے جس میں اگر ہم کہیں کہ درود و سلام اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور ان کے اصحاب پہ اور ان کے بیت پہ بھیجتے ہیں، تو یقیناً اگر ہم اس کو اپنا لیتے ہیں تو کئی مشکلوں سے ہم بچے رہیں گے. بہت بہت شکریہ فرحانہ آپا، بہت شکریہ علامہ زہیر عابدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. آخری کچھ منٹ ہیں، ایک دفعہ جلدی سے آپ کو ذرا پلیٹنگ دکھا دیں. سلمیٰ جی کی تمام محنت ہمارے سامنے ہے، مختلف فلیورز جی پاکولا مل کے ہمارے پاس موجود ہیں، اور آپ نے بھی آج کاٹھیا واڑی چھولے بنائے ہیں، چاؤمن بنائی ہے، شیپرڈ پائے بنایا ہے اور گاجر کی کھیر. تھینک یو ویری مچ. سوالات آئی تھنک کہ ویل ایکسپلینیٹری آپ کا ریسیپی کارڈ ہوتا ہے تو سوال ایز سچ نہیں آئے، لیکن سوشل میڈیا پہ جو آئیں گے وہ آئی ایم شیور کہ آپ اس کو خود جواب دیں گی. اس کے علاوہ جی اب ہمیں جوائن کیا تھا صدف حسین نے، بہت خوبصورت سی آواز ہے. صدف جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہیں گے ایک نعت کی، اور تمام ناظرین کو یہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے ہمیشہ کی طرح دوپہر 1 بجے. اپنا بہت خیال رکھیں. خدا حافظ. اوور ٹو یو صدف.